صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین وقال اللہ تبارک وتعالی اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے. صاحب تشریف لائے. محترم شمس الحق صاحب ہماری مجلس ذکر میں تشریف لایا کرتے تھے. یہاں سامنے کرسی پہ تشریف فرما ہوتے تھے. آپ حضرات نے انہیں دیکھا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی نورانی چہرہ تھا ان کا. تو طویل عرصے سے علیل تھے. بس اللہ کی مشیت کے ان کا وقت پورا ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان میں اضافہ کر کے وہ تمام نعمتیں ان کے لیے مقدر فرمائے. آخرت کی جتنی منازل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سرخرو فرمائے, تمام مراحل میں کامیاب فرمائے. تو ان کے متعلقین میں سے, اہل خانہ میں سے بہت سے احباب تشریف لائے ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا ان کے لیے ہمارے لیے خیر کا باعث بنائے. اس مجلس ذکر, اس پاکیزہ سلسلے اور اس خانقاہ کی برکتیں اللہ پاک انہیں بھی اور ہمیں بھی نصیب فرمائے. آج کی مجلس ذکر کے بعد جو کھانے کی ترتیب ہے اس میں ہم لوگوں نے انہی کے ایصال ثواب کی نیت کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. مولانا شاہد صاحب تشریف لائیں. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. اس پاک ذکر کی اہمیت کے حوالے سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مومن کے ہونٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یوں کہیے کہ بہت بڑے بڑے ذرائع اور بہت بااثر طبقات کی حمایت اور تعاون حاصل کرنا ہم اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں. کوئی بااثر, کوئی صاحب منصب ہمیں کسی معاملے میں تسلی دے دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا ہے. حالانکہ وہ خود جتنا محتاج ہے اس کو بھی اندازہ نہیں ہے, اور وہ محتاج بیچارہ ہمارا کیا کام کرے گا. تو خوش نصیب ہے وہ شخص اور حقیقی کامیاب ہے وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے. کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ ایک دفعہ شکار کرتے کرتے اپنے مصاحبین سے بچھڑ گئے تو گم ہو گئے. کسی جھونپڑی کے پاس پہنچے, پانی کی طلب تھی. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے تو ان کو بتایا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں,
تو بہت خوش ہوا، اس نے بڑا اکرام کیا، پانی پیش کیا جو اس کے پاس میسر تھا۔ خیر بالآخر وہ جو باقی جو لوگ تھے وہ بھی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس آنا، اور جو ذمہ دار حضرات تھے ان کو حلیہ بتا دیا کہ اس حلیے کا اس نام کا آدمی کبھی آئے تو اسے روکنا مت، ہمارے پاس آنے دینا۔ تو کچھ عرصے کے بعد اسے کوئی ضرورت پڑی تو بادشاہ کے ہاں پہنچا۔ وہاں پہ جو چوکی دار جو دربان تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا حوالہ دیا، کہا ٹھیک ہے آپ آئیے۔ تو اندر لے گئے تو اس موقع پہ اکبر بادشاہ نفل پڑھ رہا تھا، تو یہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا شخص۔ تو تھوڑی دیر بعد نفل سے فارغ ہو کے اکبر بادشاہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ کافی دیر دعا میں مشغول رہا۔ جب دعا سے فارغ ہوا تو متوجہ ہوا تو اس نے بڑا استقبال کیا اور بڑی محبت کا اظہار کیا۔ تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ اس نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، تو مجھے آپ سے معلوم کرنا ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ تو اکبر بادشاہ کہنے لگے کہ میں دعا کر رہا تھا۔ کہنے لگے مطلب؟ کہ میں اللہ سے مانگ رہا تھا۔ کہ آپ بھی اللہ سے مانگتے ہیں؟ کہ میں بالکل اللہ سے مانگتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب آپ بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر مجھے آپ سے کیا لینا، میں بھی اللہ ہی سے مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ اتنا پاک نام ہے کہ ایک مفصل حدیث پاک کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجلس ذکر جب تک جاری رہتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور بڑے عظمت کے احساس کے ساتھ ذکر کرنے والوں کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ جب ذکر کی مجلس مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے میں نے سب کی بخشش کر دی۔ تو فرشتوں کو خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کی بخشش کر دی۔ تو بہت سے لوگ اس مجلس میں ایسے تھے کہ جو ذکر نہیں کر رہے تھے، بس ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، یا بہت سے لوگ ایسے تھے کہ فرض کریں کہ باہر ٹھنڈ لگ رہی تھی تو اندر آ گئے، یا بہت سے لوگ ایسے تھے کہ انہیں اندازہ ہوا کہ مجلس ذکر کے بعد کھانا بھی ہوگا، چلیں ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ ذکر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سب باتوں کو، ان سب لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔ تو فرشتوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ یا اللہ، اس میں فلاں فلاں لوگ ایسے تھے کہ جو ذکر نہیں کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کی بخشش کر دی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم القوم لا یشقى جلیسہم، یہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بے مقصد بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پاک نام کی عظمت اور پاک نام کی قدر نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو میں جو بطور خاص ہمارا موضوع ہے، پچھلی دفعہ بھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، مگر وہ پھر ایک دوسرا موضوع آ گیا۔ ایک حدیث پاک ہے، درود شریف پڑھیے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنہ من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ قال
الغسل من الجنابة إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ 5 اعمال کرتا ہوا اللہ تعالی کی بارگاہ میں آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر اہتمام سے اس طرح پڑھے کہ ان کا وضو اور رکوع سجدہ صحیح طور پر ادا کرے۔ دوسرے نمبر پر بیان فرمائے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر استطاعت ہو تو حج کرے۔ چوتھی بات فرمائی کہ زکوٰۃ ادا کرے لیکن دل کی خوشی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ یہ جو 4 فرائض بیان کیے گئے ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں بھی ہیں اور آپ کے عمل میں بھی ہیں، یا آپ نے پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ 5ویں بات ارشاد فرمائی کہ اور امانت ادا کرے۔ یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں صرف یہی فرمایا کہ امانت ادا کرے، وہ کیا امانت ہے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جنابت کا غسل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کے دینی اعمال میں سے کسی عمل پر اعتماد نہیں فرمایا سوائے غسل جنابت کے۔ پھر ایک حدیث پاک میں اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے، اور اس میں بہت عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر تو دخول جنت کا تذکرہ ہے نا، وہاں پر اسلام کا تذکرہ ہے۔ وہ حدیث پاک کا حصہ ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ حضور اسلام کیا ہے؟ اس روایت میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سؤال جبریل ایاہ عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وان تتم الوضوء وتصوم رمضان۔ قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم۔ قال صدقت۔ حدیث جبریل کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بہت مشہور موضوع ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب جنہوں نے بہت ہی سفید اجلے کپڑے ہوئے پہنے ہوئے تھے اور بالکل یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی پہنے ہیں، وہ آئے، لیکن ہمیں حیرت ہوئی کہ ہم انہیں پہچانتے نہیں تھے اور سفر کے بھی آثار نہیں تھے کہ ہم انہیں مسافر سمجھیں۔ اگر مسافر ہوں اور اجنبی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہوتا، مقامی ہوں اور وہ پھر پہچانے نہ جائیں تو تعجب ہوتا ہے۔ تو یہ 2 متضاد سی کیفیات تھیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ پھر سوالات کے دوران ہمیں مزید حیرت تب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کا جواب ارشاد فرماتے اور ساتھ ہی وہ کہتے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور پھر بعد میں تصدیق بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ سوال کا عمومی جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، آپ میری رہنمائی کر دیجیے۔ تو ان کا تصدیق کرنا یہ علامت تھی کہ انہیں پہلے سے معلوم ہے۔ تو کئی سارے سوالات کیے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو ہم نے پوچھا کہ سرکار یہ کون تھے؟ فرمایا کہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، تمہیں تمہارے دین کے سکھانے کے لیے سوال و جواب کی صورت میں انہوں نے یہ مکالمہ کیا۔ تو یہ اسی مضمون کا حصہ ہے۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب کوئی اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرو، عمرہ کرو، اور جنابت کا غسل کرو، وضو مکمل کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سوال کے جواب میں باتیں ارشاد فرمائیں. اس میں جو بطور خاص آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس سے پہلے تک آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اسلام اور ایمان اس کی علامتیں متعین اور مشہور ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب آپ کو پتہ ہے. لیکن جو حیرت کی بات ہے کہ اس حدیث پاک میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جیسے بلند ترین موضوع کے ساتھ پاکی کے غسل کو بیان فرمایا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں مسلمان ہوں؟ فرمایا ہاں، پھر تم مسلمان ہو. اچھا، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ صدقتا، سرکار آپ نے سچ فرمایا. اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اسلام کا یہی معیار. سمجھ رہے ہیں؟ بالخصوص اس غسل کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اس سے پہلے ایک اور موضوع ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. درود شریف پڑھیے. میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کے آخر میں دو کام ہمارے ہاں کثرت سے کیے جاتے ہیں اور اس میں لا علمی بھی ہوتی ہے اور دین سے بے توجہی بھی اس کا سبب ہوا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ کرسمس کی جو تقریبات ہیں ان میں شرکت کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آخری تاریخ کو 31 دسمبر کو رات کے 12 بجے کے لگ بھگ نئے سال کو منانے کا جو مغربی تصور ہے اس کی تقریبات میں شرکت کی جاتی ہے. تو ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے احباب ان میں شرکت کرتے ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی کیا سنگینی ہے. اسلام ایک جامع اور کامل دین ہے جس کی حدود متعین ہیں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ انتہائی رحیم اور انتہائی شفیق ہونے کے امور دینیہ میں آپ بہت محتاط بھی تھے اور بہت غیور بھی تھے، یہاں تک کہ ایسے امور میں مشابہت کو غلط قرار دیا گیا کہ جو امور عمل اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں. مثلا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں. اس سے پہلے اہل اسلام بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ 10 محرم کی جو تاریخ ہے یہ اول ہی سے مکرم اور مقدس ہے. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ حضور وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، تو اس کی خوشی میں رکھتے ہیں.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو ہمارے ہیں. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا، اور ہم پہلے سے روزہ رکھتے ہیں، تو اگر وہ اتفاقی مشابہت ہو بھی جائے تو بظاہر کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. اس کے باوجود سرکار نے فرمایا کہ چونکہ اسلام کی حدود متعین ہیں، باوجود ایک نیک عمل ہے، ہمیں ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہم اس کو اختیار بھی کریں اور یہودیوں سے مشابہت بھی نہ ہو. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال سے جب عاشورے کا موقع آئے تو وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھنا. یعنی اعمال میں، عبادات میں بھی مشابہت گوارا نہیں ہے. چہ جائے کہ ان کے ایسے امور کہ جن کا عمل یا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، اس میں مشابہت اختیار کی جائے تو ہمارا دین، ہماری شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. بعض اوقات اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسی تقریبات میں شرکت کے بعد کوئی ایسے جملے نہ نکل جائیں کہ جو اسلامی عقائد کے خلاف ہوں. ظاہر ہے کہ ہمیں علم تو کامل ہوتا نہیں ہے، اور دوستوں یا معاشرے کا جو مزاج ہے اس میں ہم بہہ جاتے ہیں، اس کی رو میں، اور پھر ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات اس چیز کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جو جوہر ایمان ہے کہیں وہ اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو ایمان سے محروم ہوگا. شام کو مومن ہوگا، صبح ایمان سے محروم ہوگا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو تم لوگ مومن جاتا ہوا دیکھ رہے ہو، میں انہیں کافر جاتا ہوا دیکھتا ہوں. اپنے دین کی کم از کم اتنی آگہی کہ جس کا تعلق ایمانیات سے ہے وہ ہم سب کو ہونی چاہیے، اور اس پر باقی رہنے کے لیے اچھی صحبت کو اختیار کرنا، اس سے منسلک رہنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. بات تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے. دیکھیے آج دسمبر کی 17 تاریخ ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ موسم کے بدلنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، آج وہ جون کے مہینے میں استعمال کیے جانے والے کپڑے پہنے اور جون کے مہینے میں جو کولنگ کے لیے اے سی چلاتا تھا اور پنکھا استعمال کرے، تو محض یہ سوچ کر کہ مجھے فرق نہیں پڑتا تو وہ سروائیو نہیں کر سکے گا، وہ مر جائے گا. موسم ایک حقیقت ہے. ہمیں یاد بھی نہیں کہ گرمی کی شدت کیا تھی، اور جون میں ٹھنڈک کی جو شدت ہے یہ یاد نہیں رہے گی. موسم جتنا مؤثر ہوتا ہے، ماحول اس سے 1000 گنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے، ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ مغرب کی جو مختلف کہانیاں ہیں یا مختلف حقائق ہیں ان پہ غور کیجئے کہ اب تو بات، پہلے تو یہ ایک مفہوم سننے میں آتا تھا کہ لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں، لیکن اب یہ تکلیف دہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکی اور غیر مسلم لڑکا ہے، مسلمان لڑکا ہے اور غیر مسلم لڑکی ہے، اور وہاں کے قوانین جو ہیں وہ آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر اس سے ہٹ کر کے جو بہت ہی تکلیف دہ غیر فطری ہیں کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی، بےہودگی کی انتہا ہے. تو یہ سب ماحول کے اثرات ہیں. ہمارے بہت ہی محبت والے، بہت اچھے ساتھی جو بالیقین تہجد گزار ہیں، وہ امریکہ سے پڑھ کر کے آئے تو ان کے سامنے اس موضوع پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں اس امریکہ کے قیام میں کئی سال رہا تو میں برائی سے دور رہا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، فرق کم از کم یہ پڑا کہ جانے سے پہلے ان برائیوں کی جو نفرت تھی، وہاں کی قیام کے بعد وہ نفرت ختم ہو گئی. کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ حقائق ہے. دیکھیے صحبت کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ ایک غلام ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہیں، وہ بلال سے سیدنا بلال بنتے ہیں، اور اتنا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ بلال رات میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی. تو کیا سبب ہے؟
عجیب بات عرض کی کہ حضور ایسا ہے کہ میں نے وضو کیا کہ میں پاک رہوں، پاک رہنا اللہ کو پسند ہے، تو مجھے حاجت ہوئی واش روم کی تو میں گیا، پھر میں نے وضو کیا، پھر مجھے حاجت ہوئی، تو میں بار بار اس پاکی کو اختیار کرتا رہا۔ سرکار نے فرمایا وہ پاکی کا اہتمام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جنت میں تمہارے چلنے کی آواز میں نے محسوس کی۔ اور اہل علم فرماتے ہیں، باوجود ہے کہ کبار صحابہ موجود ہیں، خلفائے راشدین موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو نکیل ہے وہ انہوں نے تھامی ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو گویا وہ سرکار سے پہلے جنت میں قدم رکھیں گے۔ تو یہ سب صحبت ہی کا تو اثر ہے نا۔ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ ایمان میں بے مثال ہو جائیں، تقویٰ میں نقطۂ عروج کو پہنچ جائیں، یوں سمجھیں کہ کسی شخص کی 100 سال عمر ہو اور وہ 100 سال بیت اللہ شریف میں اعتکاف کی حالت میں گزارے، تہجد کا اہتمام کرے، نظروں کی حفاظت کرے، ایک بھی عمل نہ چھوڑے، اور ساری دنیا کے لوگ ایسے ہو جائیں، یہ سب مل کر ایک صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت کا یہ اثر ہے۔ تو جتنا اثر پاکیزہ صحبت کا ہوتا ہے اتنا ہی اثر منفی صحبت کا بھی ہوتا ہے۔ تو صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند۔ اچھی صحبت آپ کو چمکا دے گی۔ اہل علم ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا، انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی مگر وہ ساتھ ساتھ رہا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری فرمائی تو اس پہ بھی طاری ہوئی۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ باوجود ہے کہ وہ کتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کا تذکرہ قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ یہ پاکیزہ صحبت اتنا اثر دکھاتی ہے۔ تو ہماری دوستیاں، تعلقات، وہ بہرحال اس کے بھی کچھ معیار ہیں، غیر مسلموں سے تعلق کے معیار ہیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم اس لیے تعلق رکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق سے ان کو دین کے قریب کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف بہانہ اور ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے، دل میں بھی ایسے۔ اللہ پاک دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، تو صرف اس بنا پر اجازت ہے، ان کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، قریب کر سکتے ہیں، لیکن جو شخص اپنے اصولوں پر مضبوط نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے اپنے دین کی طرف متوجہ کر سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ضابطے ہیں انہیں سمجھیں اور اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور کم از کم ایسی چیزوں سے گریز کریں کہ جو اسلام کے ضابطوں سے ٹکراتے ہیں، عقائد سے ٹکراتے ہیں۔ میری کرسمس کہنا یا نئے سال کے موقع پر وہ جو مختلف جملے ہیں، یہ سب کے سب غیر اسلامی ہیں۔ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ایک آدمی پکا اور ٹھکا، سچا اور سچا مومن ہے، لیکن کفار کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو قیامت میں انہی میں اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے اس کو مثال سے میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو دشمنی ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ تو ایک شخص بہت بڑا محب وطن ہے، وہ قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں محب وطن ہوں، ہمیں بھی یقین ہے، لیکن وہ انڈین آرمی کی یونیفارم پہنتا ہے، مودی کے لباس کو پسند کرتا ہے، یہاں پہ انڈین جھنڈا لگاتا ہے، تو عام آدمی سے لے کر سرکاری اہلکار تک کوئی بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ وہ بیت اللہ شریف میں جا کے بھی ہاتھ رکھے قرآن کریم پر، وہ کہے میرے دل میں محبت ہے، کہنے لگا بھائی دل میں محبت ہوگی تو جانتا ہے، لیکن تیری جو مشابہت ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک فطری کلیہ ہے، تو اس لیے جو جس سے مشابہت اختیار کرتا ہے، دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل نہیں ہوتا لیکن صلح کی مشابہت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی۔ مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان لڑکا تھا، تو اس کی آواز بہت اچھی تھی، تو اس نے جب اذان سنی تو بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جو سنتے ہیں اسے کاپی کرتے ہیں،
تو کچھ عرصے جب اذان ہوتی رہی تو اس نے اس اذان کو پڑھنا شروع کیا، اذان دینی شروع کی. آواز بڑی خوبصورت تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لاؤ. تو اس کو لایا گیا. تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیا پڑھ رہے تھے، سناؤ. اس نے سنایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے پہلے میں ایک تمہید عرض کر دوں تاکہ اگلی بات سے آپ مکمل لطف اندوز ہوں. فقہا کی اصطلاح میں اذان کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے ترجیع. ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہلے 2 دفعہ آہستہ پڑھنا، پھر بلند پڑھنا. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہلے آہستہ پڑھنا، پھر بلند پڑھنا. بعض اہل علم کے نزدیک یہ ہر نماز میں ہے، بعض کے نزدیک ہر اذان میں ہے، بعض کے نزدیک تہجد کی اذان میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو بار بار مقبول و مؤدب حاضری حرمین شریفین کی نصیب فرمائے. میں نے خود حرم پاک میں تہجد کی اذان میں یہ معمول سنا ہے کہ مؤذن نے پہلے 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ پڑھا، پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ مزید اونچی آواز سے پڑھا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ آہستہ پڑھا، پھر تھوڑی سی اور اونچی آواز سے پڑھا. اس کا پس منظر کیا ہے وہ یہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اذان کے الفاظ تو وہی ہیں جو متعین ہیں، یہاں پہ یہ شہادتین ڈبل ہو جاتی ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس لڑکے کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ سناؤ تم کیا کہہ رہے تھے، تو اس نے اللہ اکبر تو خوب اونچی آواز سے کہا. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کا موقع آیا تو اس نے آہستہ پڑھا. اس کی وجہ تھی کہ اللہ اکبر پر تو اس کا بھی ایمان تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس کا یہ ایمان نہیں تھا کہ صرف اللہ ہی کی ذات معبود ہے، باقی نہیں، اس لیے کہ باقی بتوں کو بھی مانتا تھا وہ. تو یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھا، تو آہستہ پڑھا. جو آہستہ پڑھ کے فارغ ہوا تو سرکار نے فرمایا اونچی آواز سے پڑھو. تو اس نے حکم تھا اونچی آواز سے پڑھا. پھر اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ آہستہ پڑھا، اس لیے کہ وہ مومن نہیں تھا، سرکار کو رسول نہیں مانتا تھا وہ، تو یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھا، تو اس نے آہستہ پڑھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونچی آواز سے پڑھو. تو انہوں نے دوبارہ اونچی آواز سے پڑھا، پھر باقی اذان پڑھی. تو مشابہت اختیار کی مؤذن رسول کی. بارگاہ اقدس میں حاضری ہوئی، سرکار نے فرمایا سناؤ. اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرما دیے، ایمان اس کے دل میں ڈال دیا. تو صلحاء کی مشابہت حصول ایمان کا ذریعہ بن گئی. اور اتنا ہی نہیں، مؤذن رسول بنے. باقی جو مؤذنین تھے وہ یہی اذان کہتے تھے جو ہم سنتے ہیں، وہ یہ ترجیح والی اذان کہتے تھے کہ شہادتین کو 2 دفعہ کہتے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ سرکار نے مجھ سے 2 بار پڑھا. تو یہ بعض اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے مشابہت اختیار کی مؤذن رسول کی، تب تو مومن نہیں تھے نا. اس مشابہت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اچھوں کی مشابہت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ خیر کے اثرات مرتب فرماتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت نہ ہو. پھر جو نئے سال کے موقع پہ جو تقریبات ہوتی ہیں الامان والحفیظ، اس آڑ میں جو گندگی ہوتی ہے آپ سب بخوبی جانتے ہیں. تو حدیث شریف میں بہت ہی اس کی مذمت ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی شراب پی رہا ہوتا ہے تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب آدمی برائی کا مرتکب ہوتا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب آدمی برائی کر رہا ہوتا ہے تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. تو بہرحال سب ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ایک ادب سے درخواست ہے کہ اس سے گریز کریں، اپنے ایمان کو بچائیں. اور یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اسے اختیار کیا اور بچت ہو گئی، اتنا تو ہوگا، لیکن اللہ کی ذات قدردان ذات ہے. اتنی قدردان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو عطا فرمائیں گے. بڑے بڑے ولی پیچھے رہ جائیں گے، بڑے بڑے بزرگ متقی اور مفتی اور شیخ الحدیث اور پیر طریقت پیچھے رہ جائیں گے. ایک نوجوان ان سب سے آگے نکل جائے گا. وہ کون ہوگا؟ کیا بات. حدیث شریف میں کہ اس نوجوان کو تنہائی میں برائی کا موقع ملا، اور اس طرح ملا کہ صنف مخالف نے، جو حسن میں بے مثال تھی اور جو قوم میں بہت بلند سمجھی جاتی تھی، اس نے اپنے منہ سے برائی کی دعوت دی. اور اس نوجوان نے جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کہیں بھی ہے، اس نے یہ کہہ کے اپنے آپ کو روکا کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے. تم اتنا کرو، ولی پیچھے رہ جائیں گے، کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، ہم تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. بہت قدردان ذات ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے ثواب سے. وہ اتنی قدردان ذات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب ہو. وہ حدیث پاک جو شروع میں پڑھی، جس میں وہ جملہ تھا کہ اور جنابت کا غسل کرے، اس کو ایمان اور اسلام کے برابر قرار دیا گیا. اس حوالے سے کچھ معروضات ہیں، درود شریف پڑھی. دیکھیے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، ایک توبہ کرنے والوں سے اور ایک پاکی اختیار کرنے والوں سے. ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے، اور نماز کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملنا. اس بارگاہ میں حاضری کے لیے پاکی شرط ہے. بغیر پاکی کے اس بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں ہے. اور پاکی کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے، تو دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے. ناپاک آدمی اگر غسل کرے گا تو پاک ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے کا مجھ سے خاص تعلق ہے. میں چاہتا تو کوئی علامت ایسی ظاہر کر دیتا کہ یہ ناپاک ہے تو شرمندہ ہوتا اور فوراً بھاگتا. بندے نے کہا کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں. میں نے بھروسہ کیا، اور اتنا بھروسہ کیا. دیکھیں نا، فرق ہے خالق اور مخلوق میں. نا کلاس ہوتی ہے نا، تو جو اس کلاس کا جو وہ اس سے امید کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ مخلوق کبھی بھی خالق کی کلاس کے برابر ہو نہیں سکتا، لیکن اس ذات کی محبت دیکھیں. بندے نے کہا کہ ہم تیری بندگی کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ مان لیا. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جانچنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. وہ جو ذرہ ایمانی ہے وہ اس کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ ذات تمہیں دیکھ رہی. اٹھو، تم پاک نہیں ہو، پاکی حاصل کرو. یہ چیز پتہ دیتی ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، چاہے 1000 کوتاہیاں ہوں، لیکن مومن کبھی پاکی کے حصول میں کوتاہی نہیں کرتا. اور کل قیامت میں یہ سرخرو ہوگا اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، آپ کی توفیق سے میں نے آپ کے بھروسے کو نہیں توڑا. صرف اس معاملے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں مومن پر بھروسہ کرتا ہوں. اب اس کے بعد اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو پھر وہ یہ دیکھ لے کہ کس کے بھروسے کو توڑ رہا ہوں. ایک دوسرے کے بھروسے کو ہم توڑیں تو پتہ نہیں چلتا نا، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اور اس کے کرنے کو ایک عمل ہے نا، عبادت نہیں ہے، ایک عمل ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ اعمال کے 2 درجے ہوتے ہیں. اونچا درجہ عبادت کا ہوتا ہے نا، باقی اعمال نیچے ہوتے ہیں. یہ عبادت سے بھی نیچے ہے.
لیکن اللہ پاک اس کو ایمان کے برابر قرار دیتے ہیں، سب سے اونچا قرار دیتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ کیا پھر میں مسلمان ہوں؟ ہاں، اب تم مسلمان ہو۔ تو اللہ کے حضور حاضری کے لیے یہ شرط ہے، اس کے بغیر نہ بندہ حاضر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی زبان سے کلام پاک پڑھ سکتا ہے، نہ ہی طواف کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس سے بھی کہ میرا ماحول کیا ہے۔ اگر میرا ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر اس چیز کی اہمیت نہیں ہے تو پھر میں بھی ان جیسا ہوتا جاؤں گا۔ حدیث شریف میں کہ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اچھے شخص سے دوستی کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے، اور اچھے شخص سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عمل تمہاری آخرت میں ترقی کا باعث ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اپنی کیفیت ہے نا۔ یہاں تک کہ باپ کو نہیں پتا کہ بیٹا کس حالت میں، دوست کو نہیں پتا، وغیرہ وغیرہ، کسی کو نہیں پتا، اور اللہ تعالی نے بھی چیک نہیں لگایا، ہم نے تم پہ چھوڑ دیا۔ پھر ایسا ہو کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ نے ان سے معاہدہ کیا تھا۔ ٹھیک؟ چلیے، اب اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ شدید سردی ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ کسی کو کیا پتا چلے گا، اور پھر ساتھ میں بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کی دلائل میسر آنا شروع ہوتے ہیں۔ کہتا ہے نہیں، 1000 کوتاہیاں صحیح، لیکن رب کو دھوکہ نہیں دینا۔ یہ وہ ایمان ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے۔ یہ کل آپ جیتے نا جنگ، ہمارا ملک جیتا ہے نا، تو کیا کوئی جوڑ تھا؟ تو کیا تھا؟ صبح اٹھ کے نماز پڑھی، اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی طرف، تو نماز تو پاکی کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ تو کیا مطلب ہے سارے فوجی سارے ولی اور بزرگ تھے؟ ہر شخص کمزور ہے نا، لیکن پھر اللہ کی مدد آپ نے دیکھی، آپ کے سامنے ہے، اور ایسی دھاک بٹھائی کہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں۔ وہ بیچارہ ہر دوسرے دن کہتا ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا، تو امریکی صدر پھر کہتا ہے کہ اتنے گرے تھے، پچھلی دنوں ایک بڑھا دیا اس نے۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو کمزور سے کمزور مومن بھی جو اللہ سے جو اس کا ایمانی تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مشرک کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لمبا چوڑا قد ہے اور باڈی بنی ہوئی ہے، اور جیسا کہ وہ امریکی سولجر ہوتے ہیں نا، یہاں بھی کچھ بندھا ہوا، یہاں بھی، اور ہم دیکھتے رہ جاتے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اس ساری تفصیل کو بیان فرمایا۔ تو قرآن ہے موبائل میں، قرآن کریم کا سورہ منافقون، درود شریف پڑھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ انہیں دیکھیں تو ان کی باڈی دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں، کیا باڈی بنی ہوئی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب بات کریں تو وہ ٹیڑھا منہ کر کے کندھے، تو آپ سنتے رہ جائیں، یار کیا انداز ہے، کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا۔ تو كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، بیٹھیں گے تو ایسے ڈھنگ سے کہ جیسے لکڑیاں ترتیب سے رکھی ہوں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ایسے چلیں گے یہ وغیرہ۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اندر سے اتنے کمزور ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہیں تھوڑا سا دھماکہ ہوا تو فوراً بدک جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم العدو،
یہی دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچیے گا۔ تو یہ سب جو دکھاوا ہے یہ کھوکھلا ہے۔ بھلا وہ قوم مومن کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس کی معراج ہی بقائے حیات ہے نا، تو وہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی کہ جو حیات پہ قدم رکھ کے پھر آگے چلتا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ تھوڑا سا بھی ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو پاکی کیا ہے وہ سنیے۔ پاکی کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی پاکی، جو پاکی کہتے ہیں ناپاکی کے دور کرنے کو، اس کی آسان تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے شرط ہے، سب سے پہلی پاکی یہ کہ انسان کفر اور شرک کی ناپاکی سے اپنے آپ کو دور کرے اور پاک کرے۔ ظاہر ہے کہ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک نے ایمان بخشا ہے۔ اللہ اسے باقی رکھے، اس کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور پھر اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اس کے بعد پھر پاکی کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو روحانی گندگیاں ہیں ان سے پاک ہو، لیکن اس میں ایک یہ سہولت ہے کہ اگر وقتی طور پر یہ حاصل نہ بھی ہو سکی تو تب بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ یہ روحانی گندگی سے پاکی کے لیے آخرت میں کامیابی مشروط ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، روحانی گندگی کیا ہے؟ میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے اندر بہت سی روحانی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، برسات کا موسم تھا، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو اطراف میں پانی کھڑا ہوا تھا، تو ایک پگڈنڈی پہ چلے جا رہے تھے کہ اسی پگڈنڈی پہ راست سامنے سے کتا آ رہا تھا۔ جب یہ بالکل وسط میں پہنچے تو ان کی نظر پڑی۔ اب وہ ایک ہی فرد کے چلنے کی جگہ تھی، تو انہوں نے کتے سے کہا کہ مجھے راستہ دے دو۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کیا کتا بولتا ہے؟ تو جانور تو نہیں بولتے۔ عہد مبارک میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ چرواہے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو جب پاکیزہ صفات کا سنا تو ان صاحب کو شوق ہوا کہ میں زیارت کروں، تو اپنے ساتھی چرواہوں سے کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں۔ تو بھیڑیا بھی پاس ہی تھا، لیکن میری بکریوں کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کہتا ہے کہ میں سنبھالوں گا، آپ جائیے۔ تو وہ بارگاہ اقدس میں وہ حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چرواہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا تھا، تو بکریوں کی دیکھ بھال کی کوئی صورت نہیں تھی، تو میں نے ایسے کہا، تو بھیڑیے نے کہا کہ میں سنبھالوں گا۔ تو جب یہ بات کہی تو صحابہ حیران ہوئے کہ کہا کہ حضرت بھیڑیا بولتا ہے؟ فرمایا ہاں بھیڑیا بولتا ہے۔ اس پر میں بھی ایمان لایا اس بات پر، اور صدیق عمر بھی ایمان لایا۔ تو بس وہ کوئی اللہ سے تعلق ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ صفات عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کتے سے کہ تم مجھے راستہ دے دو، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے۔ تو کتے نے کہا کہ کیوں آپ راستہ کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ میرا خالق بھی وہی رب نہیں ہے؟ تو پھر آپ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم راستہ دے دو، تو آپ کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بے شک تمہارا خالق بھی وہی رب ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکلف نہیں بنایا، مجھے مکلف بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اعمال کا پابند کیا ہے، تو اعمال کی پابندی میں نماز سر فہرست ہے، نماز کے لیے پاکی شرط ہے۔ میں نیچے اتروں گا تو میرا بدن بھی ناپاک ہو جائے گا، کچھ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، تم اترو گے تمہیں نماز کا پابند نہیں کیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کتے نے ایک بات کہی اور بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ حضرت اگر آپ نیچے اتر گئے
تو آپ کا بدن اور آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ایک ڈول پانی بہائیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر میں نیچے اتر گیا اور آپ کے دل میں کبر کی ناپاکی آ گئی، تکبر کی ناپاکی آ گئی، تو ساتھ سمندر بھی بہا دیا تو پاک نہیں ہوگا. حدیث پاک میں کہ تکبر نہیں، تکبر کے ایک ذرہ جب تک دل میں باقی ہے آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے. تو پہلی پاکی یہ ہے کہ آدمی شرک اور کفر کی ناپاکی کو دور کر کے ایمان کی پاکی حاصل کرے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائی. پھر یہ دوسری پاکی آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آدمی جب ناپاک ہو جائے، اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جب تک پاکی حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ نماز کا اہل نہیں ہوگا، طواف کا اہل نہیں ہوگا، تلاوت کا اہل نہیں ہوگا. اور وہ پاکی حاصل کیسے ہوگی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو اس کے اصول بیان فرمائے ہیں، جو فرائض بیان فرمائے ہیں، ان کے مطابق وہ اگر پاکی حاصل کرے گا تو پاک ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اسلامیات کا طالب علم تھا اور ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی اسی موضوع پر، تو انہوں نے مجھ سے پاکی کے بارے میں پوچھا. تو میں نے کہا بالکل مجھے سارا طریقہ معلوم ہے. تو میں نے کہا اچھا بتاؤ ذرا. تو میں نے کہا کہ پاکی کے 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں. میں نے کہا بہت اچھا، کون کون سے؟ میں نے کہا کہ صابن، تیل اور تولیہ. تو میں نے کہا برخوردار تم مذاق کر رہے ہو؟ کہ نہیں جی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا کہ تم ایسے ہی غسل کرتے ہو؟ کہ بالکل. کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے فرض کریں کہ بتایا 30 سال. تو کہا بیٹے 15 سال کی عمر میں آدمی بالغ ہوتا ہے، تو 15 سال پہلے تم پہ نماز فرض ہو گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ تم ایسے ہی کرتے رہے تو تمہارے 15 سال کی نمازیں تمہارے ذمہ قرض ہیں. تو میں نے پریشانی کا اظہار کیا. تو میں نے دیکھا کہ بڑے صاحب رو رہے ہیں. تو میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے 65 سال کی عمر میں پتا چلا کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے. تو گویا 50 سال کی نمازیں قرض تھی. تو پھر میں نے کہا کہ ذرا بتائیے مجھے بھی. تو انہوں نے بتایا. ظاہر ہے کہ ہم مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سبق سنا رہے ہیں. تو بتایا کہ غسل کے 3 فرض ہیں، مرد پہ ہو یا عورت پہ ہو، فرائض ایک جیسے ہیں. غسل کے 3 فرض ہیں. انسان سب سے پہلے اپنے جسم سے گندگی کو دور کر لے اور پھر ان 3 فرضوں کے مطابق آدمی غسل کرے تو پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے سامنے حاضر ہونے کا اہل بن جاتا ہے. وہ فرض کون کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ پہلے گندگی کو دور کر لیا جائے. اس کے بعد پہلا فرض یہ ہے کہ خوب اچھی طرح میں کلی کرنا، حلق تک پانی پہنچ جائے. دوسرا فرض یہ ہے کہ خوب اچھی طرح میں ناک میں پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. جسم کے وہ حصے کہ جہاں پر عمومی حوالے سے پانی بہانے سے پانی پہنچنے کا امکان کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وہاں پہ مبالغہ کر لیں، جیسے کان میں یا پھر جیسے ناف میں. یا ہماری بہن بیٹیوں نے اگر کوئی زیور پہن رکھا ہے کان میں یا ناک میں تو اس کو ہلا لیں یا اس کو اتار دیں. یا کسی شخص نے اگر انگوٹھی پہن رکھی ہے تو انگوٹھی اتار کے یا انگوٹھی کو اتارے بغیر انگوٹھی ہلا کے اس کے نیچے پانی پہنچائے. پورے بدن پہ پانی کا پہنچانا فرض ہے. ان 3 فرائض کے ساتھ جب ہم غسل کریں گے تو پھر ہم پاک ہوں گے. جب پاک ہوں گے تو پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے اہل ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ اگر کسی شخص نے پانی بہایا اور ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. گھروں میں بہن بیٹیاں آرائش و زیبائش کرتی ہیں. ہمارے دین نے میک اپ کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے ایک دائرہ ہے کہ خاتون صرف اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے. تو اس میک اپ کرنے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ناخن پہ نیل پالش لگائی جاتی ہے. تو نیل پالش صرف رنگ نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی تہ ہوتی ہے، تو اس تہ کے نیچے پانی نہیں پہنچتا. تو اگر کسی بہن بیٹی نے میک اپ کیا ہوا اور وہ لگی ہوئی ہے اور غسل کر لیا
تو وہ ناخن جو جس پہ نیل پالش لگی ہوئی تھی وہ خشک رہا، تو اس کی بنا پہ غسل نہیں ہوگا. ایک پہ یہ سارے ناخنوں پہ جو لگی پہلے ان کو اتارا جائے اور پھر وہ غسل کیا جائے. ناخن یہ نیل پالش تو ایک مثال ہے، کوئی بھی چیز ایسی لگی ہو جسم پر کہ جس سے پانی نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوا کرتا. بس یہ اتنا سا طریقہ اور آسان طریقہ ہے. تو یہ ہوگا تو پاکی ہوگی، اگر یہ نہیں ہوگا تو پاکی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان پر اس کے علاوہ کسی اور معاملے میں بھروسہ نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اور اس کا جو محبت کا تعلق ہے وہ اس تعلق کو، اس بھروسے کو کبھی بھی نہیں توڑے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو پاکی نصیب فرمائے، اور اللہ سے جو سچائی، اللہ سے جو تعلق ہے اس میں سچائی نصیب فرمائے، سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بدن کو بھی پاک فرمائے، ہماری روح کو بھی پاک فرمائے، اور پاکی کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی گندگی سے، بالخصوص جو باطنی بیماریاں ہیں، باطنی گندگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے اور پاک اور صاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.